وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور بنیادی طور پر ان کو جہاد اور انفاق کا حکم دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ان کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے اور لہٰذا وہ مسلسل یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھنے لگے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ سوالات نکاح، شادی اور بیویوں سے ان کے تعلق کے معاملات تک پہنچ گیا۔ تو لہٰذا اگلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں سے متعلق ان کو چند اور احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 224 میں قسم سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں وہ ایک قسم کا معاملہ بھی کرتے تھے، جس کو کہ وہ ایلا کہتے ہیں، یعنی وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اب میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق کو قائم نہیں کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ ان کے اس ایلا کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کے اصول کو یہاں بیان کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو آڑ نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، یعنی اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم اب نیکی نہیں کرو گے، پرہیزگاری کے روش اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ یعنی بعض اوقات لوگ کچھ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں کسی جذبات کے رو میں بہہ کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کو آڑ نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، یعنی اس طرح کی قسمیں اگر تم نے کھا لی ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان کوئی صلح کا معاملہ نہیں کرو گے، تو ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قسموں کے کفارے کا قانون بھی بیان کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہارے اس لغو قسم کھانے پر جو تم کھا لیتے ہو، یعنی وہ جو کہ بے ارادہ تم قسم کھا لیتے ہو، اس پر تو تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو کہ عربوں کی عادت تھی اور آج بھی ہے کہ وہ اپنے تکیہ کلام کے طور پر بغیر سمجھے بوجھے بے ارادہ قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور وہ تمہارا ضرور مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو کہ تمہارے دلوں نے کھایا ہے، یعنی جو کہ تم نے جان بوجھ کر اہتمام سے کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو کہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں، یعنی یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بیویوں کو طلاق تو نہیں دیتے تھے، لیکن قسمیں کھا لیتے تھے کہ اب میں اس سے اپنے تعلق کو برقرار نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تربصوا 4 اشہر، تو پھر وہ انتظار کریں 4 مہینے تک، یعنی 4 مہینے تک ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے یا نہیں، یعنی اس طریقے سے انہیں معلق نہیں کر دینا چاہیے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس بات کی ترغیب ہے کہ انہیں پھر اپنے اس قسم سے رجوع کر لینا چاہیے، اس کے کفارے کو ادا کر کے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بھی سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، یعنی پھر اب اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق پھر وہ طلاق کا فیصلہ کریں اور طلاق کا اقدام کریں۔ اب یہاں سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طلاق کے قوانین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ طلاق کا بنیادی قانون تو سورہ طلاق میں ہی آ گیا، اسی کی مزید وضاحت پھر یہاں ہو رہی ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار کریں 3 حیض تک، یعنی 3 ان کے جو مینسس پیریڈ ہیں اس وقت تک، یہ ان کی عدت کی مدت ہے، اس وقت تک وہ انتظار کریں، اس وقت تک پھر وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے 3 ان کے ایام تک، 3 پیریڈز تک، تاکہ اگر ان کے رحم میں کچھ ہے، کوئی پریگننسی کا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر وہ واضح ہو جائے۔
اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو وہ اپنی اس پریگنینسی کو ہرگز نہ چھپائیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور ان کے شوہر اس عدت کے دوران زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے لوٹا دیں. یعنی یہ جو 3 ماہ یا یہ جو 3 پیریڈز تک جو عدت کی مدت ہے، اس میں اگر شوہر چاہیں تو پھر وہ رجوع کر لیں، اور اگر وہ رجوع کر لیں گے تو پھر طلاق جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. وَلَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے. اور ولی رجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو جو چونکہ پورے گھر کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے، سورہ نساء میں ہم جا کر اس کو پڑھیں گے کہ عورتوں کی پوری کفالت اور نان نفقہ اور گھر کی سربراہی کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہر کو عطا کی ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اس عدت کے دوران رجوع کر لیں اور اس طلاق کو لوٹا دیں. واللہ عزیز حکیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک رشتہ نکاح میں طلاق 2 بار ہی دی جا سکتی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو پھر اس دوران طلاق دے دینے کے دوران اس کو روک لینا ہے دستور کے مطابق. یعنی اس عدت کے دوران شوہر چاہے تو اس کو روک سکتا ہے رجوع کر کے، اور یا یہ ہے کہ اس کو پھر بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کر دے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم ان سے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہے. یعنی اپنی بیویوں کو جو بھی مال و متاع دیا ہے، جو بھی چیزیں دی ہیں، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انہیں واپس لے لے. خواہ وہ تحفے تحائف کی شکل میں دیے ہوں، خواہ وہ زیورات کی شکل میں دیے ہوں، خواہ کوئی پلاٹ ان کے نام کر دیا ہو، یا جو بھی چیز اپنی بیوی کو دیا ہو، وہ اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اس کو واپس لے لیں. الا ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، یعنی معاشرے کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اسی مال کی وجہ سے. یعنی شوہر نے اتنے مال و دولت بیوی کو دے دیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں نباہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ طلاق دینے پر اس لیے راضی نہیں ہے کہ میرا یہ سارا مال بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس استثنائی صورت میں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے بدلے میں کچھ دے دے، اس کی فدیے کے طور پر کچھ دے دے. یعنی وہ خود اپنے طور پر کچھ مال کو چھوڑ دے کہ اسی مال کی وجہ سے یہ مرد طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی نباہ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ خود سے اس مال کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حد ہیں جو بیان کی جا رہی. فلا تعتدوها، تو پس اس سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. فإن طلقها، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی 2 طلاق ہی کا اس کو حق حاصل ہے ایک رشتہ نکاح میں کہ وہ صرف 2 مرتبہ ہی طلاق دے سکتا ہے، کہ جس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اپنے اس 2 حق کو استعمال کر لینے کے بعد، یعنی ایک ہی رشتہ نکاح میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسا معاملہ ہوا اور پھر اس نے طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، اور اگر تیسری مرتبہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے پھر تیسری مرتبہ اسی طرح سے کوئی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر اب اس کے لیے اس کے بعد وہ حلال نہیں ہے، اس کے لیے اب وہ جائز نہیں ہے، یعنی اب وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، اور اتفاق سے اس نے بھی اس کو طلاق دے دی. فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی دونوں پھر سے آپس میں نکاح کر لیں. یعنی یہ کوئی پری پلان نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے ہاں حلالہ کے نام پر ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ واقعہ طلاق کا تیسری مرتبہ ہو جائے تو اصلاً تو اب بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اب اس کے پاس رجوع کا امکان ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر اس نے کہیں اور شادی کر لی، کہیں اور نکاح کر لیا نارملی، اور اتفاقاً ایسا ہوا، یعنی ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے اس نے شادی کی، کوئی پلان نہیں کیا، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اب یہ دونوں اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک استثناء ہے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اب اگر انہیں اس بات کا گمان ہو،
اس بات کا یقین ہو کہ اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی پھر طلاق کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ انہیں واضح کر رہا ہے، لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر ان کو روک لو معروف طریقے سے یا انہیں رخصت کر دو معروف طریقے سے۔ یعنی اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے اور ان کی عدت بھی پوری ہو گئی تو تم چاہو تو ان کو نکاح کے ذریعے سے ان کو روک سکتے ہو، اور چاہو تو پھر انہیں رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت ان کو روکے رکھو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان سے زیادتی کرو، یعنی ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے تم ان کو مت روکو کہ اس طریقے سے تم ایک بار پھر ان کو طلاق دے دو گے اور ان کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے در حقیقت اپنی جان پر اس نے ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بنا لو، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کھیلو مت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی ہے، یعنی تم پر اس شریعت کا اہتمام کیا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس نے اتارا ہے تم پر یہ کتاب اور یہ حکمت۔ يَعِظُكُم بِهِ، وہ نصیحت کرتا ہے اسی کے ذریعے سے، اسی کتاب کے ذریعے سے تم کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی طلاق انہی قوانین کے تحت دیا جائے اور انہی اصول کے تحت دیا جائے، اس کو کھیل نہ بنایا جائے کہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں 3 طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے اور 3 طلاق دے دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قوانین سے کھیلنے کے مترادف ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اس طریقے سے طلاق دی جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے، اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ یعنی اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں کہیں بھی کسی سے بھی تو یہ ان کا اختیار ہے، ان کو اب ہرگز مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ ذالک یوعظ بہ، یہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی عورتیں آزاد مرضی سے اگر کہیں نکاح کرنا چاہیں یا اپنے اسی صاحب کا شوہر سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پر اس کی نصیحت کر رہا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے جو تم میں سے ایمان رکھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے شائستہ ہے اور یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ متعلقہ لائف نہ گزاریں بلکہ نکاح کر لیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اور یہی ان کے لیے بھی پاکیزگی کا معاملہ ہے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تم سب کے لیے شائستگی اور پاکیزگی اسی میں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر طلاق کے جو بنیادی اصول تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اب آگے بچے کے معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، ان کو دودھ پلانے کے معاملات خصوصاً۔ لہذا مختصراً سمجھ لینا چاہیے طلاق دینے کا طریقہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بھی بیان کیا ہے اور اس کی کچھ شرح و وضاحت یہاں پر بھی بیان کی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ طلاق دے پاکیزگی کی حالت میں، یعنی اس کے پیریڈ کے دوران اس کو طلاق نہ دیا جائے، اس سے سخت منع کیا گیا، اور یہ بھی دیکھ لے کہ اس کے اس پاکیزگی کے ایام میں اس کا تعلق تو قائم نہیں ہوا۔ اگر اس کا تعلق قائم ہو چکا ہے تو پھر وہ 1 مہینہ اور انتظار کرے کہ جب وہ دوبارہ پیریڈ سے ہو اور اس وقت کو گزار لے، اور پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس طہر کی حالت میں اس کو طلاق دی جائے۔ طلاق دینے کے بعد 3 مینسس پیریڈ تک یہ اس کی عدت کی مدت ہے، اس وقت تک وہ اس کو اپنے گھر میں ہی رکھے، اور اس دوران اگر اس کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے درمیان اب طلاق واقع ہو جائے گی، اور اب اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ نئے سرے سے نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ حرکت وہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی بات کو بیان کیا گیا کہ الطلاق مرتان، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تیسری مرتبہ بھی یہ معاملہ درپیش ہو جائے
تو پھر اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود سے اپنی باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے کسی شخص سے نکاح کرے، کوئی حلالہ کے پلان سے نہیں بلکہ باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی شخص سے نکاح کرے وہ خاتون، اور اتفاقاً کسی پلان کے تحت نہیں، اتفاقاً اس کی وہاں پر طلاق واقع ہو جائے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اپنے حساب کا شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے اصل میں در حقیقت طلاق کا قانون، اسی اصول کے تحت طلاق دینی چاہیے۔ لہذا بچے کے رضاعت کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طلاق کے بعد اگر کوئی ایسی اولاد ہو کہ جس کو کہ دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اس کا قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی بھی دودھ پلانے کی اس مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور وہ جس کا کہ یہ بچہ ہے یعنی جو اس کا باپ ہے پھر اس کے ذمے ہے اس عورت کا رزق بھی، اس کا کھانا پینا بھی اور اس کا لباس بھی، یعنی اب نان و نفقہ وہ 2 سال تک اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے گا بالمعروف، دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لہذا آگے بیان ہو رہا ہے لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اس کو کوئی ضرر پہنچایا جائے، اس کو تکلیف پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے، باہم آپس کی رضامندی اور مشورے سے اگر وہ دودھ چھڑانے کا فیصلہ کریں، فلا جناح علیہما، تو اس پر بھی ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم، اور اگر تم چاہو کہ تم کسی اور سے دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ جو کچھ دینا طے کیا گیا تھا وہ دستور کے مطابق دے دیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور بار بار اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ ان شریعت کی پاسداری تم اسی وقت کر سکو گے جب تقویٰ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ جو کہ وفات پا جائیں تم میں اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو پھر وہ یعنی بیوہ خواتین وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، یعنی ان کے لیے جو عدت کی مدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر جب وہ اپنی اس عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں بھلے طریقے سے دستور کے مطابق، یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے پھر اگر اب وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں کہیں اور نکاح کرنے کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو نکاح کرنے کے کھلے مواقع دیے جائیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما ارستم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں کوئی نکاح کا پیغام دے دو، یعنی اس عدت کے موقع پر ان سے نکاح تو نہیں کر سکتے لیکن تم پہلے سے کوئی اشارتاً ان کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ جب آپ کی عدت کا وقت گزر جائے گا تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پیغام پہنچا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، اور یا تم اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم جلدی اس کا ذکر کرو گے، تو پھر ٹھیک ہے یہ ذکر کر لو، ان کو بتا دو، یعنی ان کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی چھپ کر وعدہ مت کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کوئی دستور کے مطابق بھلی بات کہہ دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور دیکھو نکاح کے گرہ مت باندھو جب تک کہ یہ عدت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی نکاح ہرگز نہیں کیا جا سکتا اس عدت کے دوران میں۔ ہاں یہ ہے کہ جس کا بھی اس خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے تو وہ اپنا پیغام اس کو پہنچا سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو بس اسی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو
جبکہ تم نے انہیں ابھی چھوا تک بھی نہ ہو، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہو اور طلاق کی نوبت آئے، اور تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا ہو، ومتعوہن، پھر بھی ان کو کچھ متاع اور مال دے دو، یعنی نکاح ہو گیا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو بھی ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے، جو خوشحال ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ابھی ہاتھ نہیں لگایا ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی ہو، وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے کچھ مہر مقرر کر لیا ہو ان کے لیے، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا جو ہے وہ تو تم پر لازم ہے دینا پڑے گا، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں، یعنی اگر وہ خاتون خود ہی چھوڑ دیتی ہے کہ چونکہ رخصتی ہماری نہیں ہوئی ہے تو میں مہر نہیں لیتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد چونکہ اسی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ جب چاہے اسے توڑ سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی چھوڑ دے، یعنی وہ خود آدھے کے چکر میں نہ پڑے بلکہ پورا مہر اس کو دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم ہی اگر معاف کر دو، یعنی مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی پورا کا پورا مہر دے دو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو تم اپنے مابین فضل کو، احسان کرنے کو مت بھولو، یعنی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو آدمی لڑائی جھگڑے کی فضا کو پیدا نہ کرے بلکہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کی کوشش کرے، اور لہٰذا اپنی بیویوں پر احسان کرو اور احسان کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ دے دلا کر رخصت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ کی شریعت ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی شریعت پر اسی وقت تم قائم رہ سکتے ہو جبکہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور وہ نماز جو کہ درمیان میں آ جائے، یعنی تمہارے کام کے درمیان میں، تمہارے ہاپڑ داپڑ کے دوران جب تم کاموں میں مصروف ہوتے ہو، اس مصروفیت کے درمیان جو نماز آ جاتی ہے خاص طور پر اس کی حفاظت کرو۔ وَقُونُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور فرما برداری سے کھڑے رہا کرو، یعنی نماز کے دوران انتہائی ادب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے رہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہو پڑھ لو نماز۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خوب یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو کہ تم میں وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لأزواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر لیں اپنی بیویوں کے بارے میں نان و نفقے کی، متاع کی، 1 سال تک بغیر ان کو نکالے، یعنی اس بات کی بھی وصیت کریں کہ 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے اور 1 سال تک کے نان و نفقہ انہی کے مال میں سے ان کی بیویوں کو دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود ہی نکلنا چاہیں تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو بھی وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کرنے دو، وہ خود ہی اگر 1 سال سے پہلے جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے دو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں پر بھی اسی طرح متاع ہے، نان و نفقہ ہے بھلے طریقے سے، یعنی ان کو بھی دے دلا کر رخصت کرو۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے ان پر جو تقوی کے رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنے احکامات تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔